نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے نحوست اور بدفعلی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مہینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سال کے جو 12 مہینے ہیں اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ ہیں، اللہ رب العالمین کے بنائے گئے مہینے ہیں۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں ماہ محرم ختم ہوتا ہے تو سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ ماہ سفر کو بعض لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں اور منحوس مہینہ سمجھ کر کے بہت سارے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ شادیاں نہیں ہوتی ماہ سفر میں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس مہینے میں شادی کریں گے تو گھر میں نحوست آ جائے گی، ہماری زندگی میں کا چین و سکون ختم ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔
مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، پوری زندگی رنج و الم میں گزر جائے گی۔ یہ ماہ سفر کے بارے میں بعض لوگوں کا غلط عقیدہ ہے۔ محترم حاضرین، دو چیزیں ہیں، ایک ہے نحوست یعنی کسی کو منحوس سمجھنا، اور دوسرا ہے بدفعلی یعنی کسی چیز کو اپنے لیے باعث نقصان سمجھنا۔ آج بہت سارے افراد جیسے مہینوں کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ فلاں فلاں مہینہ ہمارے لیے باعث نحوست ہے، اسی طرح دوسری چیزوں کو بھی منحوس سمجھا کرتے ہیں۔ بعض جو نچلے خاندان کے لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو بھی بعض لوگ اپنے لیے نحوست کا باعث سمجھتے ہیں۔ جب صبح میں اٹھ کر کے نچلے خاندان والے جو افراد ہیں ان کا چہرہ دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا دن خراب جائے گا، یا جو کمتر خاندان کے لوگ ہوا کرتے ہیں انہیں بڑی بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے سہنے کو اپنے لیے نحوست کا باعث سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ مل کر رہیں گے تو پھر ہماری زندگی بھی بیکار ہو جائے گی۔ انسانوں کے بارے میں بھی نحوست کا تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح گھروں کے بارے میں بھی عقیدہ ہے، دنوں کے بارے میں، مہینوں کے بارے میں، یہ مسلمانوں کے اندر غلط عقیدہ پایا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ دنوں میں چہارشنبہ کا جو دن ہے، بدھ کا جو دن ہے، اس دن کو منحوس سمجھا کرتے تھے، نحوست والا سمجھا کرتے تھے، اور مہینوں میں ماہ سفر اور شوال کے مہینے کو اپنے لیے منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اسی لیے وہ ماہ سفر میں نہ شادی کرتے تھے، اگر کوئی کاروبار کرنا ہوتا، بزنس کی ابتدا کرنی ہوتی تو اس کی ابتدا ماہ سفر سے نہیں کیا کرتے تھے، یہ سوچ کر اگر ہم اس مہینے میں کاروبار کی شروعات کریں گے، بزنس کی ابتدا کریں گے تو ہمارے کاروبار میں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارے کاروبار میں نقصان ہوگا، ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ سوچ کر ماہ سفر میں بہت سے اچھے کاموں سے لوگ رک جایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس غلط عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر، یعنی کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پرندوں سے بدفعلی لینا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور الو کا پکارنا کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں بن سکتا، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کو منحوس سمجھنا، ماہ سفر کو اپنے لیے نحوست کا ذریعہ سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں اس کی تردید کی، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں میں کے بعض لوگ ایسے ہیں جو ماہ شوال کو، شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اپنے لیے نحوست کا باعث سمجھتے ہیں، جبکہ شوال کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، اسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی شوال کے مہینے میں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، شوال ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میری رخصتی عمل میں آئی، یعنی شادی ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوئی، تو فرماتی ہے کہ میری رخصتی جس مہینے میں ہوئی وہ مہینہ کون سا تھا؟ شوال کا مہینہ تھا۔ اگر شوال کے مہینے میں شادی کرنے سے اگر کوئی نحوست آتی یا کوئی منحوس ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ منحوس میں ہوتی، لیکن میں خوش قسمت ہوں، میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، اور میری ساری زندگی سکون و اطمینان میں گزر رہی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ عقیدہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا کہ ماہ سفر میں، ماہ شوال میں اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، یقیناً آج لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے لوگ
سفر کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں شادیاں وغیرہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ آخر اتنا زیادہ لوگوں کو ڈرانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اتنا زیادہ لوگوں کو وہم کا شکار بنانے والی کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں، شادی ہم مختلف مہینوں میں کرتے ہیں، ذی الحجہ میں، ذی القعدہ میں، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں دوسرے مہینے میں جو شادیاں ہوا کرتی ہیں، وہ بھی بسا اوقات کسی بنا پر ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی بیوی اگر نافرمان ہے، شوہر کی طرف سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کو صحیح طور پر نہیں دیکھ رہا ہے تو بیوی خلا دیتی ہے۔ دوسرے مہینے میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن لوگ اسے بیان نہیں کرتے۔ جیسے ہی ماہ سفر میں ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ اسے بہت زیادہ پھیلاتے ہیں، بہت زیادہ ایشو کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان بولتے ہوئے پھرتے ہیں کہ اس نے سفر میں شادی کی تھی، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس نے سفر کے مہینے میں شادی کی تھی، اس کا طلاق ہو گیا، اس کا خلا ہو گیا۔ تو یہ لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کو پھیلایا ہے، ورنہ جیسے ماہ سفر میں واقعات ہوتے ہیں، دوسرے مہینے میں بھی ویسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، جسے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ لوگوں کی ایک سازش ہے، اور لوگوں نے اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری غلط باتیں لوگوں کے درمیان عام کی ہیں، لوگوں کے درمیان پھیلائی ہے۔ ماہ سفر کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کو انتخاب کرنے والی ذات، جس کو مقرر کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ساری چیزیں انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں، باعث خیر ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز کسی بھی انسان کے لیے منحوس نہیں ہوا کرتی، کوئی بھی چیز کسی بھی انسان کے لیے منحوس نہیں ہوا کرتی، نحوست کا باعث نہیں ہوا کرتی۔ اور بعض افراد صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، وہ حدیث کو لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ عورت میں، گھر میں، اسی طرح سواری میں، گھوڑے میں نحوست ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما الشؤم فی ثلاثہ، فی المرأة والدار والفرس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست تین چیزوں میں ہے، ایک عورت، دوسرا گھر، تیسرا گھوڑا۔ محترم سامعین، لوگ اس حدیث سے غلط استدلال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نحوست تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، نحوست تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں نحوست ہے۔ محترم سامعین، یہ اس حدیث کا غلط استدلال ہے۔ صحیح معنی کیا ہے؟ دوسرے روایتوں میں ہے، دوسری بعض روایتوں میں حدیث کے جو الفاظ ہیں اس طرح ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ عورت، گھر، گھوڑا۔ یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نحوست کی مکمل طور پر نفی کر دی ہے کہ نحوست ہو ہی نہیں سکتی، نحوست کسی چیز میں ہوتی ہی نہیں۔ اگر ہوتی، یعنی اصل اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، نحوست کسی چیز میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں ہوتی، اگر ہوتی تو، لیکن اصل میں نحوست کسی بھی چیز میں نہیں ہے، منحوس کوئی بھی چیز ہے نہیں۔ اور بعض محدثین نے اس کا یہ بھی معنی بیان کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کے لیے نقصان دہ جو چیز ہے، یعنی انسان کو نقصان پہنچانے کا لحاظ کرتے ہوئے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ یعنی کیسے؟ اگر بیوی نافرمان ہے، شوہر کی باتوں کو ماننے والی نہیں ہے، شوہر کی اطاعت کرنے والی نہیں ہے، تو ایسی بیوی شوہر کے لیے یقیناً نقصان کا باعث ہے۔
یعنی اس میں نحوست سے مراد وہ نحوست نہیں جو زمانے جاہلیت میں لوگوں کے درمیان پائی جاتی تھی، جو زمانے جاہلیت کا عقیدہ لوگوں کے درمیان عام تھا۔ نحوست سے مراد یہاں پر نقصان ہے اور طبیعت کے موافق نہ ہونا ہے۔ اسی طرح اگر گھر صحیح نہیں ہے، تنگ ہے، تب بھی انسان کے لیے خوشی کا ذریعہ وہ گھر نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو کشادہ مکان ہے، جو واسع مکان ہے، ایسا مکان انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے، خوشی کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر مکان تنگ ہے تو انسان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر مکان تنگ بھی ہے، پڑوسی بھی صحیح نہیں ہے، پڑوسی بھی نقصان دینے والا ہے، لڑنے والا، جھگڑنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، تو نقصان در نقصان، نقصان کے اوپر نقصان۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کو رہنے کے لیے ایسے گھر کا انتخاب کیا جائے جو کشادہ ہو، یعنی انسان کے لیے اس گھر میں آرام کی زندگی بسر ہو سکتی ہو، ایسے گھر کا وہ انتخاب کرے، یہ معنی ہے۔ اسی طرح سواری بھی اگر صحیح نہیں ہے تو وہ بھی انسان کے لیے خطرے کا باعث ہے، یعنی خوشحالی کا باعث نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ معنی بعض محدثین نے لیا ہے، لہذا اس سے یہ استدلال کرنا کہ نحوست ان تین چیزوں میں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ غلط استدلال ہے۔ محترم صاحب، بہرکیف کسی کو دیکھ کر کے یہ سمجھنا یا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں چیز میرے لیے نحوست کا باعث ہے یا فلاں چیز منحوس ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ ہمیں اس طرح کے عقیدوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بدفعلی بھی ایک برا عمل ہے۔ بدفعلی بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان شرک میں واقع ہو جاتا ہے، جس سے انسان شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اور عرب کے لوگوں کا یہ معمول تھا زمانے جاہلیت میں، وہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے یا سفر کرنا چاہتے، کسی کاروبار یا بزنس کی ابتدا کرنا چاہتے یا کسی مقام پر سفر کرنا چاہتے، تو وہ سفر کرنے سے پہلے اور کسی کام کے ابتدا سے پہلے پرندوں کے ذریعے سے بدفعلی لیا کرتے تھے۔ پرندہ لیتے، اڑاتے، اگر پرندہ سیدھی جانب اڑتا، رائٹ جانب اگر پرندہ اڑتا تو یہ کہتے کہ ہمارا یہ سفر ہمارے لیے باعث خیر ہوگا، ہمارا کام، جس کام کی ہم ابتدا کر رہے ہیں، شروعات کر رہے ہیں، ہمیں اس کام میں فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، ہمارے لیے یہ کام خوشی کا ذریعہ بنے گا، خوشی کا سبب بنے گا۔ لیکن جب پرندہ سیدھی جانب نہیں اڑتا، دائیں جانب نہیں اڑتا، بلکہ لیفٹ جانب اڑتا، بائیں جانب، لیفٹ جانب پرندہ اڑتا، تو وہ فوراً کام سے رک جاتے تھے۔ اگر اب سفر کریں گے تو یہ سفر ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا، کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا، ہم کسی حادثے کے شکار ہو جائیں گے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، ہمارا کاروبار ٹپٹ جائے گا، ہمارے کاروبار میں نقصان ہوگا۔ اگر پرندہ لیفٹ جانب اڑتا تو یہ غلط سوچا کرتے تھے، یہ عقیدہ ان کے درمیان پایا جاتا تھا کہ ہمارے کام میں نقصان ہوگا، ہمارے سفر میں نقصان ہوگا۔ اور اگر پرندہ سیدھے اڑتا تو پھر دوبارہ فال لیا کرتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کا غلط عقیدہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام آیا تو اس باطل عقیدے کی تردید کی، کہا لا عدوى ولا طیرہ، کہ بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، پرندوں کے ذریعے سے فال لینا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے، لوگوں کے درمیان درس دے رہے تھے، اچانک ایک پرندہ وہاں سے چہچہاتا ہوا گزرا۔ درس میں جو افراد بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس پرندے کا چہچہانا ہمارے لیے مبارک ہے، ہمارے لیے باعث خیر ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اس پرندے کے چہچہانے میں نہ خیر ہے نہ شر ہے. اس پرندے کے چہچہانے سے نہ ہمارے پاس خیر آ سکتا ہے نہ شر آ سکتا ہے. خیر اور شر کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے. خیر اور شر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. پرندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. پرندہ ہمارے لیے ہرگز نفع و نقصان کا مالک نہیں بن سکتا. اسی طرح مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، زیاد ابی مریم فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی جنگ کے لیے تیار تھے، جا رہے تھے، تو اچانک کچھ ہرن وہاں پر آئے اور آ کر کے پھر واپس چلے گئے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اے سعد تم اب ادھر جاؤ، نیچے اتر جاؤ سواری سے، اب آپ کا یہاں سے نکلنا جنگ کے لیے یہ باعث خیر نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ، ہرن جب میرے پاس آئے تو میرے پاس آنا نقصان دہ بن گیا یا یہاں سے چلے جانا نقصان کا ذریعہ بن گیا؟ اور انہوں نے فوراً کہا کہ اس طرح کے عقیدے نہ رکھو، اس لیے جو کوئی ایسے عقیدہ رکھتا ہے اسی کے ذریعے سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو محترم سامعین، پرندوں کو، جانوروں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، اسی کے ذریعے سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بعض نوجوان ایسے بھی ہیں، جب وہ کہیں پر گاڑی لے کر کے نکلتے ہیں، سامنے سے بلی وغیرہ چلی جاتی ہے تو وہ فوراً رک جاتے ہیں، پلٹ کر کے گھر کو آ جاتے ہیں. جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، صبح سویرے جاتے جاتے راستے میں بلی سامنے سے گزر گئی، وہ سفر نہیں کرتے، وہ آگے بڑھتے نہیں، پلٹ کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں، یہ سوچ کر اگر میں جاؤں گا تو پھر میرا دن بیکار جائے گا، اور مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے سامنے میرے ساتھ کچھ تو حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، اسی لیے اس غلط عقیدے کے ساتھ وہ واپس لوٹ جاتا ہے. تو محترم سامعین، یہ تمام چیزیں، اس طرح کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. اور شرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرتا. اگر انسان بغیر توبہ کے شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا جو بھی لوگ مشرک ہیں اللہ نے ان پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا پروردگار مالک سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی افراد کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو محترم حاضرین، اس طرح کے جو بھی باطل عقیدے ہیں، جو بھی شرکیہ امور ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے خواب میں ساری امت پیش کی گئی اور میں نے دیکھا کہ بعض انبیاء ایسے ہیں جن پر ایمان لانے والے ایک دو افراد ہیں، بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جن پر ایمان لانے والوں کی تعداد 0 ہے. انبیاء اکیلے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. پھر میری نظر ایک بڑی جماعت پر پڑی اور میں نے سوچا کہ یہ جو قوم آ رہی ہے، یہ جو اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے، یہ جماعت میری ہوگی، یہ قوم میری ہوگی، یہ امت میری ہوگی. لیکن مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں ہے، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی جماعت ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور بڑی جماعت پر میری نظر پڑی.
ایک اور بڑی جماعت میرے سامنے آئی اور مجھے بتایا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جماعت ہے، یہ جو قوم ہے، یہ جو امت ہے، یہ آپ کی امت ہے، یہ جماعت آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کی جماعت ہے۔ اور اللہ کے نبی کو بشارت دیتے ہوئے یہ کہا گیا، اور آپ کی امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک تو سب سے بڑی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اس میں ایک اور خوشخبری کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان میں سے 70,000 افراد ایسے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں لے گا، ڈائریکٹ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کہا، صحابہ اکرام نے جب پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون افراد ہیں خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے نہ کرواتے تھے، اور نہ وہ پرندوں کے ذریعے سے بدفعلی لیا کرتے تھے، پرندوں کے ذریعے سے بدفعلی وہ نہیں لیا کرتے تھے، اور وہ افراد اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا کرتے تھے، اللہ پر ہی ان کا اعتماد ہوا کرتا تھا، اللہ پر ہی ان کا بھروسہ ہوا کرتا تھا۔ ایسے افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ محترم سامعین، تین بڑی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے کہ وہ افراد جو نہ جھاڑ پھونک کرتے تھے نہ کرواتے تھے۔ آج آپ دیکھیں جھاڑ پھونک کے ذریعے سے بہت ساری غلطیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کا اعتماد اللہ سے اڑ جاتا ہے، اللہ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جو راقی ہے رقیہ کرنے والا اس آدمی پر پورا اعتماد ہوتا ہے کہ فلاں جگہ بڑا راقی رہتا ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے شفا مل جائے گی۔ محترم سامعین، یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہیں وہ آدمی علاج کر سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن آج آپ دیکھیں رقیہ بہت زیادہ بے اثر نظر آتا ہے لوگوں کے درمیان۔ لوگ علاج کر رہے ہیں لیکن مکمل علاج نہیں ہو پا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ پر سے اعتماد اڑ گیا، اللہ پر سے بھروسہ اڑ گیا۔ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جو دعائیں رقیہ کی ہیں، یعنی جن دعاؤں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر انسان یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہ نقصان کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر میں پڑھوں گا تو شفا ملے گی، اللہ پر یقین کرتے ہوئے نمازوں کا پابند بن کر، برائیوں کو چھوڑ کر کے اگر وہ دعاؤں کا اعتماد کرے، دعاؤں کو پڑھے گا اور دعاؤں کا لحاظ رکھے گا، اللہ رب العالمین پر اس کا اعتماد ہوگا، تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے شفا عطا کریں گے، یقیناً اسے شفا مل جائے گی۔ تو آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، آج ہماری ایمان کی کمزوری ہے، آج لوگ جو ہے مسلمانوں کے مال کو لوٹ رہے ہیں رقیہ کے نام پر۔ رقیہ کے نام پر کئی مسلمان ایسے ہیں جو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتے ہیں علاج کے لیے، لیکن پیسے خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کا صحیح طور پر علاج نہیں ہوتا۔ تو محترم سامعین، بہت سارے افراد ایسے ہیں جو تعویذ وغیرہ پر آ جاتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اتنا پیسہ مانگتے ہیں، لیکن وہیں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں، ایک تعویذ کے اندر مکمل شفا مل جائے گی۔ اب ہم کیا کریں؟ تو محترم سامعین، ایمان والا کبھی ان تمام چیزوں سے ڈرتا نہیں، اور ایمان والا تھوڑے دنیا کے نفع کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتا۔ آپ یہاں پر صبر کریں، اگر علاج مکمل نہیں ہو رہا اللہ پر اعتماد کریں، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں، صبح شام کے اذکار کے پابند بنیں، اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ شرک میں مت پڑیں، برے کاموں میں مت پڑیں۔ دنیا ہے، 60 سالہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے،
آپ اپنی آخرت کو بنائیں، آخرت کو سنواریں، دنیا میں صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ چیز عطا کرے گا جو سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ بہرکیف محترم سامعین، یقیناً غلط رقیات کے ذریعے سے آج بہت سارے لوگ اپنا عقیدہ بگاڑ رہے ہیں، شرکیہ چیزوں میں پڑ رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور بدفعلی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت سارے افراد جو ہے کسی کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، بعض ایسے افراد کے پاس جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مستقبل کی باتیں بتانے والے ہیں، مستقبل کی خبریں بتانے والے ہیں۔ ان کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ہاتھ دے کر بتائیں، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر بتائیں، یا ہماری زندگی کو پڑھ کر کے بتائیں کہ ہمارے اس کام میں فائدہ ہے یا نہیں، ہمارے اس کام میں فائدہ ہے یا نہیں۔ تو محترم سامعین، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدفعلی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ آپ جو بھی کام شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کریں اور حلال طریقے سے، جائز طریقے سے شروع کریں، یقیناً فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب و کامران بنائے گا۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کے لیے اللہ کے علاوہ نفع و نقصان کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پر اعتماد کرنے والے بنے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنے۔ اگر اللہ پر اعتبار ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارا مددگار ہوگا۔ بہرکیف محترم حاضرین، آج جو نحوست کا، بدفعلی کا مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، یہ بڑا غلط عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں ہے، تیرے بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے، بھلائی آتی ہے تو تیرے طرف سے۔ ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ انسان کو جو بھی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی برائی انسان کو پہنچتی ہے تو وہ برائی انسان ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ انسان غلط کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، برے کاموں کے ذریعے سے وہ نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں کہیں پریشانی آتی ہے یا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے، میں نے کیا غلطی کی ہے جس بنا پر مجھے اس نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں نے کیا خامی کی، کیا خامی میرے اندر پائی جاتی ہے، کیا نقص میرے اندر ہے جس بنا پر مجھے اپنی زندگی میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مجھے اپنی زندگی میں خوشحالی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ انسان کو اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے جو سچ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ نے فرمایا جو بھی برائی آتی ہے انسان اپنے طور سے مول لیتا ہے، یعنی انسان کی جانب ہی سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ میں غور کریں، میں نے کیا غلطی کی ہے۔ کاروبار وغیرہ میں نقصان ہو جاتا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ میں نے فلاں مہینے میں شروع کیا تھا اسی لیے نقصان ہوا، یہ سوچیں نقصان ہوا تو کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، مجھے کیسے کاروبار کرنا تھا، جس طرح کاروبار کرنا تھا کیا میں نے ویسا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں مسلمانوں میں شادی وغیرہ کے مواقع پر، شادی وغیرہ کے حوالے سے بعض صرف طلاق اور خلا کا معاملہ صرف اسی وجہ سے آتا ہے کہ نحوست کا عقیدہ ان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ نئی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد گھر میں اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ یہ کہنے لگتے ہیں، گھر والے کہنے لگتے ہیں کہ اس سے شادی کرنے کی وجہ سے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ جب سے گھر میں آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں بے برکتی آئی ہے، ہمارے گھر میں فساد ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے۔ تو کسی پر طعنہ زنی کرتے ہیں، کسی پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، یہ سارے غلط عقیدے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ نفع و نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں اگر نقصان سے بچنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے،
نفع ہمیں چاہیے، اس کے لیے بھی اللہ ہی سے دعا کرنا ہے، کوششیں کرنا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم اگر کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، سستی میں ہیں، سستی میں رہ کر کے ہماری زندگی کی ترقی کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، زندگی میں ہم ترقی یافتہ نہیں ہو پا رہے ہیں، تو وہ ہماری سستی ہے۔ ورنہ اللہ کا وعدہ ہے جو انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، میں اسے ضرور بے ضرور عطا کروں گا۔ انسان کو محنتی بننا چاہیے، کوشش کرنے والا بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کی باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔